یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زنیرہ خالد۔ آج 5 جون ہے، آج عالمی یوم ماحولیات منایا جا رہا ہے، یعنی ورلڈ انوائرمنٹل ڈے۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے ورلڈ انوائرمنٹل ڈے، تو اس دن کا مقصد جو ہے منانے کا وہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے، ماحول کے حوالے سے آگاہی پیدا کی جائے کہ ہم اپنے ماحول کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں، کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور پاکستان اور دنیا بھر میں اس کے حوالے سے کیا کیا کام ہو رہا ہے، تاکہ اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے حوالے سے کیا کیا کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی بات کی جا سکے۔ اور پاکستان میں چونکہ بہت اس مسئلے کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، ماحول کو بہتر بنانے کی طرف، ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی طرف، اور اس دن کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور اس سال اس دن کا جو موضوع رکھا گیا ہے وہ ہے بیٹ پلاسٹک پولوشن، یعنی پلاسٹک سے جو پھیلنے والی آلودگی ہے اس کا خاتمہ کرنا۔ تو اس حوالے سے میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ انوائرمنٹل لا اینڈ پالیسی ایکسپرٹ بھی ہیں۔ انوائرمنٹل لا اینڈ پالیسی کی طرف ان کی ایک گہری نظر ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے انٹرنیشنلی بھی بہت ساری اس ٹاپک کو کور کیا ہے، انوائرمنٹ کے حوالے سے، ماحول کے حوالے سے۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سردار آصف علی سیال صاحب۔ جی سر، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ، ویری نائس، اور آپ کا بھی شکریہ، ریڈیو پاکستان کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ، اٹس مائی پلیئر۔ تھینک یو سر۔ سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ورلڈ انوائرمنٹل ڈے ہے، تو یعنی عالمی یوم ماحولیات ہے۔ سر، اس دن کی اہمیت کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے؟ گڈ، ویل تھینک یو سو مچ۔ فرسٹ آف آل تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر آج ایک پوڈ کاسٹ کا ارینج کیا ہے، اور یہ اویئرنیس کے لحاظ سے ایک بہت بڑا آپ کا کنٹریبیوشن ہے۔ تو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے، اس کا جو آغاز ہوا یہ 1972 میں یہاں اسٹاک ہوم کانفرنس ہوئی، جو پہلی یونائٹڈ نیشنز کے تحت یہ کانفرنس ہوئی جی، اور اس کے آؤٹ کم کے طور پر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایوری ایئر جو 5 جون ہے وہ ایز اے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے طور پر منایا جائے گا۔ تو پہلا جو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے وہ 1973 کو 5 جون کو سیلیبریٹ کیا گیا، اور اس کا جو تھیم تھا وہ تھا اونلی ون ورلڈ، یعنی جو پہلا ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منایا گیا وہ اس کا یہ تھیم تھا۔ جی، یہ تھیم تھا، اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اس کا کوئی اسپیسیفک ملک جو ہے وہ ہوسٹ نہیں تھا، بلکہ پورا جو یونائٹڈ نیشن کے تحت پورا ورلڈ ہی اس کا ہوسٹ تھا۔ سر، اس سال اس موضوع کو رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ بیسیکلی پلاسٹک کی آلودگی ہے کیا؟ جی، سب سے پہلی تو چونکہ یہ اویئرنیس کا پلان ہے، تو ہمارے بچوں کو، ہمارے عام پبلک کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے، عالمی یوم ماحولیات، تو اس کا مقصد جو آپ نے سوال کیا ہے تو اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ چونکہ ماحول جو ہے ہمارا وہ کلائمیٹ چینج، ماحول میں تبدیلی، اس کے بعد انوائرمنٹل پروٹیکشن کی جو ضرورت ہے، یہ ڈے بائی ڈے ہمیں جو ہی یورپین ریولوشن آیا، انڈسٹریل ریولوشن آیا، تو اس کے اوپر چونکہ ہم نے بے تحاشا انڈسٹریل ریولوشن اور انڈسٹری کے جو آؤٹ پٹ کے طور پر جو ایمیشنز ہیں اور جو ہماری آلودگی ہے اس کا سکیل بہت زیادہ بڑھ گیا، تو جس کے ساتھ ود پیسیج آف ٹائم ضرورت اس چیز کی آئی کہ وہ جو ایکو سسٹم ہے، ایکو سسٹم کی جو ریسٹوریشن ہے، اس کی جو نیڈ کو فیلٹ کیا گیا۔ تو اس کے طور پر پھر یہ تھا کہ یونائٹڈ نیشن نے اس کا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا۔ تو اس کے اوپر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جس طریقے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے، تو اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا بھی اس میں ایک کنٹریبیوشن تھا کہ 2021 میں جو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے تھا 5 جون، اس کا جو ہوسٹ ہے وہ پاکستان تھا، اور اس کا جو تھیم تھا وہ تھا ایکو سسٹم ریسٹوریشن۔ اور اب آج جو اس سال کا جو تھیم ہے وہ ہے ریڈکشن اور ایلیمینیشن آف پلاسٹک پولوشن، اور اس سال جو 2025 کا ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے، اس کا جو ہوسٹ ہے وہ ریپبلک آف کوریا ہے۔
اور اگلی بات یہ بتا دوں کہ نیکسٹ ایئر جو 2026 ہے اس کا جو ہوسٹ ہوگا وہ آذربائیجان ہوگا. تو اس لحاظ سے اب یہ جو پلاسٹک پولوشن ہے، پلاسٹک پولوشن کے لحاظ سے یہ ہے کہ چونکہ پلاسٹک کا استعمال بہت زیادہ ہماری جو لائف ہے اس میں بڑھ چکا ہے، اور اس میں جو ہے 340 ملین ٹن جو پلاسٹک ہے وہ ہر سال پیدا ہوتا ہے، جس میں کوئی 2/3 جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر سارے ہی پلاسٹک جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ مضر صحت نہیں ہیں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جو ہماری مختلف طرح کی چیزیں ہیں، چونکہ یہ جو پلاسٹک ہے، پلاسٹک پولی فیملی ہے جی، تو پولی پراپلین اور پولیتھین، پولی ایتھیلین اینڈ ایٹسیٹرا. تو پولی پراپلین سے ہماری یہ جو میڈیکل کے ہمارے جو ہیں انسٹرومنٹس وغیرہ وہ بھی اس سے تیار ہوتے ہیں. تو اس وقت جو پرابلم ہے وہ پرابلم ہے سنگل یوز پلاسٹک کی. تو سنگل یوز پلاسٹک جو پروڈکٹس ہیں وہ چونکہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کے اوپر پھر یہ ہے پلاسٹک مطلب کیا ہے؟ جی سنگل یوز پلاسٹک کا معنی یہ ہے کہ جو ایک ہی دفعہ آپ جو ہے استعمال کر سکیں اور اس کے بعد اس کو ڈسکارڈ کر دیا جائے، دوبارہ استعمال نہ ہو. مثلا ہماری یہ جو واٹر بوٹلڈ ہیں، اسی طریقے سے ہماری یہ جو کپس ہیں جس کو آپ ڈسپوزیبل کپس بولتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے یہ جو پلاسٹک کے یہاں پر جو ہیں وہ سپونز ہیں، اس کے بعد فوکس ہیں، اس کے بعد سٹراز ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے جو شاپر بیگ ہیں، تو یہ ایک ہی دفعہ آپ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، جس کی بنا پر جو ہے وہ پھر ہماری جو پولوشن ہے اس کا باعث بنتے ہیں، اور وہ جو گاربیج کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اور اس میں اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ جو سنگل یوز پلاسٹک جس میں زیادہ شاپر بیگ وغیرہ جو ہیں وہ آتے ہیں، اس میں پھر لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو چائے ہے وہ بھی اسی میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ دہی بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، ایڈیبل چیزیں بھی ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک چیز ہے کہ یہ جو پلاسٹک ہے یہ ہائیڈرو کاربنز ہیں، اور ہائیڈرو کاربنز جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پیٹرولیم کی بائی پروڈکٹ ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ اگر آپ جو بالکل سلج ہے اس کا ڈیزل کا، اس میں اگر آپ جو ہے وہ دودھ استعمال کریں، تو اس کے لحاظ سے یہ پھر مائکرو پلاسٹک جو ہے وہ اس کی شکل اختیار کرتے ہوئے ہمارے جو ہے یہ بلڈ میں بھی شامل ہو جاتے ہیں، ہماری فوڈ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے سمندروں میں، ہمارے دریاؤں میں، ہمارے نہروں میں، ہمارے جنگلات میں، اور اس کے بعد یہ باعث بنتے ہیں ہمارا یہ جو فلو ہے، واٹر فلو ہے، اور اسی طریقے سے ہمارا جو سیوریج سسٹم ہے یہ بھی اس کا جو ہے ایک ایڈورس امپیکٹ ہے. سر تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پلاسٹک جو ہے وہ ہمارے ماحولیاتی آلودگی کا ایک سب سے بڑی وجہ ہے. پلاسٹک جو ہے اس کو کس طرح نکالنا ہے اپنی زندگی سے، تاکہ اور اس کے لیے کیا متبادل ذرائع ہو سکتے ہیں کہ پلاسٹک کو ہم نکال سکیں اور اس کے جو مضر اثرات ہیں ان سے بچ سکیں؟ کیا آپ ان پہ بھی روشنی ڈالیں گے کہ وہ متبادل ذرائع کیا ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل. بات یہ ہے جی کہ چونکہ یہ جو پلاسٹک پولوشن ہے یہ ہم نے مین میڈ ہے نا، ہم نے پیدا کی ہوئی ہے، تو اس کے بعد ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو اس کے لحاظ سے اب یہ ہے کہ یہ جو ایک ایکو سسٹم ہے تو ایک اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے، اور اس نظام کے تحت ہم نے اس میں جب چھیڑ چھاڑ کی ہے تو وہ نظام قدرت جو ہے وہ پھر حرکت میں آ جاتا ہے. اور یہ ایک فطرت کا جو ہے جس میں قدرت کا ایک چکر ہے، چونکہ اس میں جی ری سائیکلنگ کا امپیکٹ ایفیکٹ اور جو ایک فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھا ہے، کیونکہ وہ جو ایکولیبریم ہے اس کو ڈسٹرب نہیں ہونے دیتا. تو اس کے لحاظ سے آپ کا یہ جو کویسچن ہے کہ یہ پلاسٹک کو ہم اپنی جو لائف ہے اس میں سے کیسے نکالیں؟ نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں جب پلاسٹک نہیں تھا اس وقت کیا تھا؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ری یوزیبل جو ہیں وہ ہمیں جو ہیں وہ یوٹینسلز استعمال کرنے چاہیے. اور اس کے اوپر پلاسٹک کے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا اویئرنیس پلان اور پروگرام ہے. عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو پلاسٹک کے جو یوٹینسلز اور برتن ہیں ان سے اپنی جان چھڑائیں، اور ہمارے جو روایتی اور یہاں پر جو مختلف دھاتوں کے جو برتن ہیں ان کو جو ہے وہ واپس لے کے آئیں، اور اس کے اوپر جو کنٹینرز ہیں وہ واپس لے کے آئیں. اسی طریقے سے ہماری یہاں پر ری یوزیبل جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ یوز کرتے تھے یوٹینسلز جو دھاتوں سے بنے ہوئے پراپر، جی بالکل، ان کا ایفیکٹ پیتل کے، تانبے کے، یس، اور اس کے بعد شیشے کے، اور اس کے بعد سٹین لیس سٹیل، یہ ساری جو چیزیں ہیں تاکہ یہ ہے کہ وہ ری یوزیبل ہونا چاہیے. ہم نے اپنی نانی دادی کے گھروں میں تو یہی دیکھا ہے کہ وہ لوگ انہی برتنوں، وہ تو پلاسٹک کو بہت زیادہ نقصان دہ سمجھتے تھے،
اور وہ کہتے تھے کہ اس کو جتنا دور کر سکتے ہو زندگی سے دور رکھو. اور دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ چونکہ وہ استعمال کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے زمین سے دھاتیں نکالی ہیں, تو انسان جو ہے وہ بھی چونکہ زمین سے پیدا ہوا ہے, فی احسن تقویم بھی اس کو کہا گیا ہے, اور اس کے بعد یہ خلق الانسان من طین کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لحاظ سے زمین سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی جو زندگی ہے اس کی جو ہے وہ پروڈکٹس نکالی ہیں, جس میں لہلہاتی فصلوں سے لے کر اس کے بعد ہماری جو جڑی بوٹیاں اور اس کے بعد ہماری جو آتی ہیں یہاں پر بیماریاں, ان کے تریاق اور ان کی ریمیڈیز, اور اس کے ساتھ یہ جو دھاتیں ہیں بیسیکلی یہ تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے دھاتیں آپ کے استعمال کے لیے رکھیں. اور اس کے بعد دیکھیں انبیاء کرام علیہم الرضوان سے لے کر جتنے بھی ہمارے جو ایک کنونشنل ٹائپ ہے, تو وہ جو بڑے بڑے برتن آج بھی جب ہم جاتے ہیں ٹرکیہ چلے جائیں یا دوسرے کنٹریز میں چلے جائیں, تو انہوں نے پرانے جو تھے بادشاہ سلاطین, ان کے برتن وغیرہ اور ان کا جو کچن اینڈ ایٹسٹرا وہ ساری رکھی ہیں. اس کے ساتھ یہ ہے کہ چینی کے برتن ہیں, شیشے کے برتن ہیں, اور اس کے پلاسٹک کا کہیں پلاسٹک کا نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ پلاسٹک میں ایک دفعہ جب آپ استعمال کرتے ہیں نا جی, تو اس میں پھر مائکرو پلاسٹک ہیں, اور مائکرو پلاسٹک ہماری یہ جو نئی نئی بیماریاں ہیں اس کی سب سے وجہ جو ہے بڑی وہ پلاسٹک جو ہے مائکرو پلاسٹک ہے, چونکہ ہمارے وہ بلڈ میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس کے لحاظ سے اب یہ ہے کہ ہمیں اس کو جو ہے اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے وہ جو کنونشنل ٹائپ کی ہمارے جو ہیں یوٹینسلز ان کو استعمال کیا جائے. اس کے بعد جب ہم ترکاری کے لیے جاتے ہیں یا کچھ چیزیں خریدنے جاتے ہیں, تو اس کے اوپر ہمیں جیوٹ کے یا جو کلوتھ ہے اس کے بیگز جس طریقے سے پہلے ہوتا تھا, جس طریقے سے پہلے ہوتا تھا, پہلے لوگ جو ہیں اپنے تھیلے لے کر جاتے تھے, اس پہ ہی واپس آیا جائے. کل شیء یرجعون الی اصلہ, اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ساری چیز اپنے لوگ وہ اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو اب ہم نے جتنی یہاں پر پرابلم کریٹ کی ہے, جتنا ہم نے اس کا میگنیچیوڈ اپ کر دیا ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہم نارمل لے کے آئیں. خیر الامور اوسطھا کے مصداق. تو اس لحاظ سے ایک تو جب ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں اپنے کپڑے کے جوٹ کی جو ہے وہ اس کے لحاظ سے بیگز وغیرہ ہونے چاہیے. آگے آپ نے پیپر بیگ کی بات کی, تو پیپر بیگ جو ہے اس کے لحاظ سے یہ ہونا چاہیے کہ درختوں کو نہ کاٹا جائے, بلکہ اس کے ساتھ پٹسن ہے, اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے فصلیں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر کلٹیویٹ کی جائیں, اور اس کے ساتھ جوٹ اینڈ ایٹسٹرا یہ ساری بوریاں یہ جو جتنی بھی ہوتی ہیں. تو ہمیں کیا پرابلم ہے, اس کے لحاظ سے اپنی جو زندگی ہے اس کو نیچر کے قریب کرنا چاہیے. اور ویسے بھی چونکہ یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹل پروگرام نے 2021-2030 جو ہے یہ ریسٹوریشن آف جو ہے یہ ہمارا ایکو سسٹم یہ ڈیکیڈ جو ہے وہ قرار دیا ہے. تو اس کے لحاظ سے آج کا یہ ہمارا یہ جو 5 جون ہے 2025, اس کا فلسفہ یہ ہے, اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آج ہم عہد کریں کہ اپنی زندگیوں میں پلاسٹک کے استعمال کو کم سے کم کیا جائے. اپنی جو روایات, اپنی جو ٹریڈیشن, اپنے علاقے کے جو انڈیجنس ہماری جو روایات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو نیچر کے قریب کیا جائے, اسلام کے قریب کیا جائے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو بے جا قسم کی لکشوریس ہے, اس جو لکشری لائف ہے اس کو ذرا آپ ایک سائڈ پہ رکھیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو پہلے بڑے ہمارے بزرگ ہیں ان کی عمریں جو ہیں 100 سال اور اس سے بڑی بڑی عمریں ہیں. کیا وجہ تھی؟ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ وہ جو کھانے پینے کے جو یوٹینسلز ہیں, جو کنٹینرز ہیں, جو برتن ہیں, ان کا بھی بہت بڑا امپیکٹ تھا. لوگ تو یہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں جو ہے وہ کھاتے تھے, اور اس کے لحاظ سے یہ جو پلاسٹک ہے یہ ایک چونکہ زہر ہے اور یہ ایک وبا ہے جو کہ خاموش جو ہے وہ قاتل ہے ہماری زندگی. سر, پاکستان میں جو ہے حکومت پاکستان اسپیشلی اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے کہ پلاسٹک کے حوالے سے؟ میں نے کیونکہ پچھلے سال بھی ایک کیمپین چلی تھی کہ پلاسٹک جو بیگز ہیں ان کو بین کیا جا رہا تھا, پنجاب گورنمنٹ میں اسپیشلی بات ہوئی, پھر اس کے بعد وہ فیڈرل لیول پہ بھی گئی. اور دوسری بات یہ کہ گرین پاکستان جو آپ نے نیچر سے قریب ہونے کی بات کی تو گورنمنٹ نے یہ انیشیٹ کیے. تو سر آپ حکومت پاکستان مزید کیا اقدامات کر رہی ہے کہ پلاسٹک سے اوائڈ کیا جائے, اور کیا کیا اس میں انہوں نے نئے پروجیکٹ اناؤنس کیے ہیں اس حوالے سے؟ جی, اس میں یہ ہے جی امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ میں ریپریزنٹیٹیو تو نہیں ہوں گورنمنٹ کا کہ ان کی جو پالیسی اور رولز اور ریگولیشنز میں وہ ظاہر ہے کہ ایکسپرٹس یا جو بھی اس کے آن بورڈ ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر یہ ہے کہ ہم ایک پازیٹیو امپیکٹ میں اور ایک جس کو آپ پازیٹیوسٹک اینڈ آپٹیمسٹک اپروچ میں ان گڈ فیتھ
جو ہے جو گورنمنٹ اچھے کام کرتی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ہماری گورنمنٹ ہے, تو اس میں گورنمنٹ نے جو ہے یہاں پر ایک روڈ میپ دیا ہے پلاسٹک کی جو ہے ریڈکشن کا اسلام آباد لیول کے اوپر. اسلام آباد میں پھر یہ ہے کہ پلاسٹک کے یہ جو شاپر بیگ ہیں ان کے اوپر 2018 میں بین کا جو ہے وہ باقاعدہ ایک آرڈیننس جاری ہوا ہے. اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ ہمارا جو پنجاب ہے, پنجاب میں بھی 2023 میں جو پلاسٹک پروڈکشن اور اس کی جو کنزپشن ہے اس کے اوپر جو سنگل یوز پلاسٹک ہے اس کی پروہیبیشن کا ہمارے ریگولیشنز جو ہے وہ موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک جو پلاسٹک پالیسی ہے وہ ذرا ابھی اویٹنگ ہے. اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے مطلب کہ پائپ لائن میں ہے پالیسی بھی. جی, پائپ لائن میں پالیسی ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ رولز اور ریگولیشنز کافی ہیں, لاز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے جو ایک ہمارا ڈائلما ہے کہ وی آر ویری گڈ ان فارمولیشن آف لاز, رولز, ریگولیشنز اینڈ پرنسپل لیجسلیشن اینڈ subordinate legislation but very poor in implementation. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کو ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو سٹیزنز ہیں ان کی لائفز جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اقدامات کرے, لیجسلیشن کرے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرے. تو اس کے لحاظ سے یہ جو ہمارا سنگل یوز پلاسٹک والا ہے نا جی, اس کو تو بہت زیادہ آہنی ہاتھوں کے ساتھ کرنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہائی کورٹ جو ہے جسٹس شاہد کریم صاحب, انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہیں وہ فیصلے جو ہیں وہ کیے ہیں, آرڈرز آتے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے رولز بنائے ہیں, ریگولیشنز بنائے ہیں, پالیسیز بنائی ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سٹرکٹ نہیں ہو رہی. اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ بالکل اس کو جو ہے وہ خاتمہ کر سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر بھی مزید ابھی اقدامات کی ضرورت ہے. گورنمنٹ نے اپنا کام کر لیا نا, انہوں نے پالیسی بنائی, انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کروایا. بطور شہری ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس چیز کو اپنے طور پر امپلیمنٹ کریں. اور سر میں یہ ایک بات پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ جو یہ پلاسٹک سے آلودگی پھیلتی ہے تو کیا یہ آلودگی جو ہے کلائمیٹ چینج پہ بھی افیکٹ کرتی ہے؟ مطلب جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس میں بھی پلاسٹک کا رول ہے؟ جی جی بالکل. اچھا, وہ آپ نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی کہ ہم بالکل گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا. گورنمنٹ ظاہر ہے کہ رولز ریگولیشنز جو ہے وہ بنا سکتی ہے, امپلیمنٹیشن کا میکانزم دے سکتی ہے, اور اس میں جو امپورٹنٹ رول ہے وہ ہمارا لوگوں کا ہے, ہمارے عوام کا ہے, ہمارے سٹیزنز کا ہے. کیونکہ وی شوڈ ناٹ ٹیک اٹ ایز ایکشن بٹ وی شوڈ اڈاپٹ اٹ ایز ایٹیچیوڈ. میں نے خود دیکھا ہے نا جا کر لوگوں کا رویہ بہت کیئرلیس ہوتا ہے. مطلب کہتے ہیں کیوں ہم شاپر کیوں نہیں یوز کر سکتے, ایسی کیا بات ہے؟ جب شاپ کیپر کہہ رہے کہ ایک چیز بین ہے, آپ کہہ دیں ٹھیک ہے اٹس اوکے, بلکہ اچھا ہے, ہماری صحت کے لیے یہ چیز اچھی ہے نا. لیکن وہ لوگوں کا میں نے خود رویہ دیکھا کیئرلیس. ہمیں خود ایک ذمہ دار شہری ہونے کا جو فرض ہے وہ نبھانا چاہیے. دیکھیں جو ہمارا انوائرمنٹل پروٹیکشن ہے از ون سبجیکٹ اینڈ کلائمیٹ چینج از این ادر سبجیکٹ. یہ اس کی نئی فارم ہے. اب یہ انوائرمنٹ پروٹیکشن کے اوپر وی ہیو دا لاز, رولز, ریگولیشنز, پالیسیز. بٹ جو فیڈرل لیول کے اوپر ہمارا جو کلائمیٹ چینج لا جو ہے ایکٹ وہ بنا تھا 2017 میں, اور اس کے بعد ابھی سپریم کورٹ نے ایک جو ہے وہ اس کا تھا پبلک انٹرسٹ کا کیس تھا. تو اس کیس میں پھر یہ تھا کہ میں نے بھی اس میں پارٹی بنا ٹو بی امپلیٹڈ ایز پارٹی. یہاں پر انوائرمنٹل پروٹیکشن کے ساتھ آگے آ جاتا ہے کلائمیٹ چینج. تو کلائمیٹ چینج کا جو باعث ہے وہ پلاسٹک بھی ہے, اور پلاسٹک بہت حد تک ہے اس لحاظ سے کہ پلاسٹک جو ہے جب یہ سمندروں میں ہوتا ہے اور اس کے بعد جب یہ ہماری سٹریمز ہوتی ہیں, واٹر باڈیز, اور اس کے اوپر جب زمین پہ ہوتا ہے تو یہ جنگلات اور تمام جگہوں کے اوپر یہ ایک تو بلاکیج کا باعث بنتا ہے واٹر فلو میں, اور دوسرا ہے کہ یہاں پر ہمارا جو سیوریج کی بہت زیادہ پرابلمز ہیں وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ وہاں پر جا کے پھنس جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ یہ چونکہ کلائمیٹ چینج کا اس لحاظ سے کہ چونکہ پلاسٹک پولوشن ہے, اور پلاسٹک جو ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے ہائیڈرو کاربن کی, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے یہ ہیٹ جو ہے وہ پروڈیوس بھی کرتا ہے اور ہیٹ جو ہے وہ ایبزارب بھی کرتا ہے. تو اس کے لحاظ سے جو کلائمیٹ چینج ہے, یہ کلائمیٹ چینج دیٹ از ڈیو ٹو دا ایکسیسو ایمیشن آف کاربن ڈائی آکسائڈ.
تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہائیڈرو کاربن جو ہے وہ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے اور کاربن موجود ہے، تو اس کے لحاظ سے یہ جو پلاسٹک ہے یہ بھی ہمارا کلائمیٹ چینج کا جو ہے یہ باعث ہے اور یس، اور یہ جو ہے مائکرو جو ہے پلاسٹک کی صورت میں، اس کے بعد یہ ہے جب اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر، اور پلس اس کا جب ہم ایکسیسو استعمال ہوتا ہے اور جب بلاکیج ہو جاتی ہے، جب وہ سسٹم جو ہے جو ایک رننگ فارم میں ہوتا ہے جو کہ ہمارا یہ ریسائکلنگ کا پروسیس ہوتا ہے جی، تو اس میں جب ڈسٹربنس آتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ پھر اس کو جو ہے وہ روکنے کا باعث بنتا ہے۔ تو اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں جو گورنمنٹ آف دا پنجاب ہے اس نے بھی 2023 میں اس میں سنگل یوز پلاسٹک کی پروہیبیشن کے لحاظ سے ریگولیشنز بنائے ہیں، تو اس کے لحاظ سے اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کا جو ہے الٹرنیٹیو جو ہم نے پہلے بات کی ہے، سر میں وہی پوچھنے لگی تھی کہ آپ اس کے متبادل جو الٹرنیٹیوز ہیں وہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ جی بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا، اور اس میں یہی ہے کہ یہ اس سے جو ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک تو جو ہے ہمارے یوٹینسلز جو ہیں ان کو لے کے آیا جائے چینی کے برتنوں کے اوپر، سٹینلیس اسٹیل کے اوپر، دھاتوں کے اوپر، شیشے کے اوپر، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہمیں اپنے یہ جو شاپر بیگ ہے اس سے جان چھڑائی جائے، اور اس کے اوپر ہمیں پلاسٹک کے کی بجائے جو ہے کلاتھ بیگز، اس کے بعد جوٹ جو ہے نا بیگز، اور جو اس طریقے کے جو ہماری کلٹیویشن ہے اس سے پیدا کیے ہوئے جو آل اوور دا ورلڈ استعمال ہوتے ہیں پیکیجنگ کے لحاظ سے، گرین پیکیجنگ جو ہے وہ ہونی بڑی ضروری ہے۔ تو اس میں اور ایک امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ایک جو گورنمنٹ کو دیکھنے والی یہ بات ہے کہ ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا یہاں پر نان ووون جو ہیں ایک وہ بھی بیگز جو ہیں استعمال ہو رہے ہیں، بیسیکلی وہ بھی پولی پروپلین ہی ہے، وہ بھی پلاسٹک ہی ہے، وہی پلاسٹک ہے جو اس میں لوگوں کی طرف نظر نہیں گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو آگے جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ ہم یہ بات کریں کہ وہ ایک بہت بڑی انڈسٹری کی شکل بھی آ گئی ہے، لیکن اس کے اوپر بات یہ ہے کہ وہ بھی ہے تو پلاسٹک ہی لیکن نان ووون ہے۔ نان ووون وہ ہے کہ جو بنا نہ گیا ہو، لیکن وہ ایسے ہی ہے جس طریقے سے ہمارا کاغذ بنتا ہے کہ اس کی ایک لیئر ہوتی ہے، لیئر کے ساتھ وہ بنتا ہے، اس کو بظاہر انہوں نے ایک جو ہے وہ اس کو کپڑے کی شکل یا اس کو جو ہے ہم نے فیبرک کی شکل دی ہوئی ہے، لیکن اس کا جو دیکھیں سب سے پرابلم یہ ہے کہ وہ بھی پلاسٹک، لیکن اس کے اوپر جو یہاں پر ہمارے سٹورز والے ہیں وہ اس کے اگینسٹ 50 روپیز 60 روپیز جو ہے وہ انہوں نے ایک کمائی کا ذریعہ بنا لیا، بالکل، حالانکہ پیکیجنگ جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے ایک نیا اس میں وے نکالا۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی نا، یہ بات کی تھی کہ ریگولیشنز ہیں لیکن امپلیمنٹیشنز ہم نے اس کو اپنے مقصد کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں نا، اب مطلب اگر پلاسٹک بیگ بین ہوئے تو برانڈز یا جو بھی ہم جس کا بھی نام لیں اس میں، وہ لوگ اس کی پیمنٹ چارج کرتے ہیں ہمیں جب پیپر بیگز میں دیتے ہیں جو بھی ہے، حالانکہ وہ بھی سنگل یوز ہی ہے، وہ بھی سنگل یوز ہے، کیونکہ اس کا نا جی اس کا اب انہوں نے وہ جو سٹف ہے نا جی وہ بہت سب سٹینڈرڈ ہے، وہ اب دوسری دفعہ استعمال ہی نہیں کر سکتے، اور اس میں اگر پانی ڈالیں گے تو وہ اسی طریقے سے نیچے جو ہے ہو جائے گا۔ سر میں یہی بات کرنا چاہتی ہوں، میں تو خود گئی تو میں تو اس دن کمپلین کر گئی برانڈس پہ کہ بھئی یہ تو یوزیبل ہی نہیں ہے، آپ لوگوں نے اتنی سب سٹینڈرڈ چیزیں رکھنی شروع کر دی ہیں۔ پھر بات وہی ہے کہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں نا، ہم چیزوں کو خود کیوں نہیں اس طرف لے کے جاتے کہ پازیٹیوٹی کی طرف۔ اس میں نا اللہ کا ایک پرنسپل اور اصول ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بشیرم و نذیرہ بنا کے بھیجا ہے، تو بشارت اس چیز کی کہ جو نیک اعمال ہیں وہ جنت کی بشارت، اور جو برے اعمال والے ہیں ان کو جو ہے دوزخ کی جو ہے وہ ڈر بھی ہے۔ تو ویسے بھی ہماری جو انسانی جبلت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب کام کرتا ہے تو وہ دو چیزوں سے، ایک تو وہ جو ہے وہ تحریص اور ترغیب کے تحت کہ اس کو جو ہے وہ کسی چیز کا لالچ دیا جائے، اس کے تحت ہم کام کرتے ہیں، انسانی ذہن ہے، اور دوسرا جب اس کو ڈرایا جائے، تو اس کے لحاظ سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کے اوپر ہیوی فائنز ہونے چاہیے، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر امپلیمنٹیشن کرنے کے لحاظ سے ان کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ جو ہیں وہ ٹریڈرز ہیں، اور جو کہ دیکھیں اس سبجیکٹ کو وہ جو ہے وہ ایبیوز کر رہے ہیں، ایبیوز آف پروسیس آف لا ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ کی جو ہے نیک نیتی ہے، اس کے بعد کورٹس کی نیک نیتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو جو ہے اپنا ایک جو ہے وہ ایڈورسلی جو ہے نا وہ افیکٹڈ جو ہے وہ سورس بنا لیا۔ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، انوائرمنٹل پروٹیکشن کے حوالے سے میڈیا کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اور میڈیا کیسے آگاہی دے سکتا ہے، اور خاص طور سے ریڈیو پاکستان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ریڈیو پاکستان کا کردار اس میں کتنا اہم ہے؟
جی سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے یہ جو پوڈ کاسٹ کیا ہے اور یہ بہت آپ کا ایک اچھا انیشیٹو ہے جس کے لیے آئی کنگریچولیٹ یو، اور میں آپ کے اسٹیشن ڈائریکٹر صاحب اور جو آپ کی ٹیم ہے ان سب کو اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں دیکھیں جو اویئرنیس کا پلان ہے آل اوور دا ورلڈ، اور آج یہ جو دن منا رہے ہیں نا جی، اس کا بھی پرپس یہی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے، لوگوں کو جو ہے اس کے مطابق ایجوکیٹ کیا جائے، جس میں ہمارے نوجوانوں کا کردار ہے۔ اس کے بعد ہمارے یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے جو سکولز ہیں، کالجز ہیں، اس میں بچوں کو باقاعدہ جو ہے وہ بتایا جائے، گرین پیکیجنگ کی طرف جو ہے وہ آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہماری یہ جو ہے جی یہاں پر میڈیا، تو میڈیا کا کردار بہت اچھا ہے کہ اس میں پوڈ کاسٹ ہونے چاہیے، اویئرنیس پروگرام کے لحاظ سے ورکشاپس ہونی چاہیے، اور میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارا ریڈیو پاکستان کا جو اسکوپ ہے، کوریج اسکوپ، وہ بہت وائڈ ہے۔ تو بیسیکلی ریڈیو پاکستان کا تو کردار اس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریڈیو پاکستان کا کتنا اہم کردار ہے؟ جی میں بلکہ یہی چاہوں گا جی کہ آپ اس کے لحاظ سے جو ہے نا کہ ایک گرین پوڈ کاسٹ جو ہے اس کا ایک پروگرام ترتیب دیں، اپنی جو اتھارٹیز ہیں ان کو بتائیے، جس میں یہ ہے کہ مختلف جو ہمارے ورلڈ کے ڈیز ہوتے ہیں انوائرمنٹل پروٹیکشن اور کلائمیٹ چینج کے، ان کو سیلیبریٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ آپ میڈیا کے جو لوگ ہیں جو آگے ہیں ان کو ٹرینرز آف ٹرینرز کے طور پر جو ہے ورکشاپس جو ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہمارا ریڈیو پاکستان ہے اس کے مختلف جو اسٹیشنز ہیں ان اسٹیشنز کے اوپر بھی اویئرنیس پروگرام جو ہے، اویئرنیس ورکشاپ ہونی چاہیے، اویئرنیس جو ہے اس کی جو ٹریننگ پروگرامز ہوں جس کے سرٹیفکیٹس ہوں اور اس کے نمبرز بھی ہوں، اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ان کی ایمپلائمنٹ ہے اس میں انکریجمنٹ بھی ہو، اور اس کے ساتھ پھر میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ اس کا اتنا بڑا ایریا ہے کوریج کا، تو اس کے اوپر جو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں، اس کے بعد UNDP ہے، UNEP ہے، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ان کو بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہمارے میڈیا جو ہیں ان کو کہنا چاہیے، اسپیشلی ریڈیو پاکستان کو، کہ وٹ وی ہیو ڈن۔ ریڈیو پاکستان کو اس میں جو ہے ورکشاپس بنانی چاہیے، اس کے بعد ٹریننگ ورکشاپس جو ہے وہ کرنی چاہیے، اس کے بعد یہ ہے کہ یوتھ کے لحاظ سے پروگرام جو ہیں وہ ترتیب دینے چاہیے، کوئز پروگرام کرنے چاہیے، اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہاں پر مختلف جو ہیں وہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں سیمینارز ہیں، اور اس کا انعقاد بھی کرنا چاہیے، چونکہ ریڈیو پاکستان جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عام آدمی جو ہے اس تک پہنچنے کا سب سے بڑا جو ہے وہ ذریعہ ہے، اور جس میں یہ ضروری نہیں ہے جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں، بیسیکلی اس کو جو ہے ایکشن سے ہم نے ایٹیٹیوڈ کی طرف آنا ہے، تو اس میں بہت بڑا کردار ہے، اور یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور مزید اس کو چاہتا ہوں، دعا بھی ہے کہ آپ اس کو مزید بڑھائیں۔ جی بہت شکریہ۔ سردار آصف علی سیال صاحب میرے ساتھ موجود تھے، ان کی آپ نے ماہرانہ گفتگو سنی، اور انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان اور جو بھی میڈیا ہے وہ اس میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے کہ ماحول کی جو آلودگی ہے اور ماحولیاتی جو آگاہی ہے اس کے حوالے سے ریڈیو پاکستان اور میڈیا کا بہت اہم کردار ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان زنیرہ خالد کو اپنی پروڈکشن ٹیم سید شاہ زیب علی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔